السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ مختصر البخاری کا مجموعی طور پہ 19واں سبق ہے، اور اس سبق سے انشاءاللہ ہم کچھ ترتیب بدلیں گے۔ پہلے متن حدیث سے ہم آغاز کرتے تھے، پھر ترجمہ، اور پھر اس کے بعد مفردات کی صرفی اور لغوی تشریح، اور جو اہم جو تشریحی نکات یا فقہ الحدیث کا جو عنوان ہوتا تھا وہ آخر میں ہوتا تھا۔ تو اس سبق سے ہم ایک تو وہ تشریحی جو اہم نکات ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اختصار پیدا کیا جائے، اس حصے کو ذرا مختصر کیا جائے، اور جو اہم ایسے تشریحی نکات یا قابل وضاحت جو جملے ہوں گے حدیث کے، یا کوئی اس میں اہم ایسا سبق، تو ہم کوشش کریں گے کہ ترجمے کے متصل بعد ہی اسے ذکر کر دیں، اور اس کے بعد پھر جو حدیث کے جو الفاظ ہوں گے، مفردات ہوں گے، ان کی صرفی اور لغوی تحقیق وہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو آج کے سبق کا آغاز ہم کتاب العلم کے اس باب سے کریں گے، باب رفع العلم و ظہور الجہل، یعنی علم کو اٹھا لیا جانا اور جہالت کا پھیل جانا، ظاہر ہو جانا۔ یہ حدیث ہے، اس کے تحت دو احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ثابت ہو جائے گی، یعنی قرار پکڑ جائے گی، یعنی پھیلنے لگے گی، اور شراب نوشی کی جائے گی، اور زنا ظاہر ہو جائے گا، یعنی عام ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث بھی حضرت انس سے ہی مروی ہے، قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد۔ حضرت انس سے ہی مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث بتاؤں گا کہ میرے بعد تمہیں کوئی بھی حدیث نہیں بتائے گا، یعنی ویسی حدیث کوئی نہیں بتائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، یعنی عام ہو جائے گا، خواتین کی کثرت ہوگی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 خواتین کے لیے وہ ایک ہی سرپرست ہوگا۔ اچھا، ان احادیث میں قیامت کی مختلف علامات کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے ضمن میں علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا بھی یعنی مذکور ہے۔ تو یہی اس باب کا مقصود ہے کہ قرب قیامت میں علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھا لیا جائے گا، اور دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے کہ اہل علم کے رخصت ہو جانے سے وہ علم سکڑ جائے گا، اٹھ جائے گا، یعنی اس کی صورت یہ ہوگی کہ اہل علم جو ہے وہ تیزی سے اٹھتے جائیں گے، اور یوں علم اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں قلت علم کا ہے، ظاہر ہے کہ جو وہ اٹھتا جائے گا اور علم جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اور علم کے نہ ہونا یہی جہالت ہے، تو اسی نسبت سے جو ہے وہ جہالت پھیلتی جائے گی۔ قیامت کی کچھ علامات تو ایسی ہیں جن میں کوئی برائی نہیں ہوتی، بس ایک قیامت کے وقوع یا اس کے قرب کا وہ بتاتی ہیں، مثلا ظہور دابہ ہے،
اور مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی علامات بتائیں، یا جیسے یہ ہے کہ عورتوں کی کثرت ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے. ان میں تو ایک محض ایک علامت کا ذکر ہے جو قیامت کے قرب کے اوپر دلالت کرتی ہیں، بتاتی ہیں. لیکن کچھ چیزوں کا وہ اس تناظر میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یعنی وہ کچھ علامات قیامت جو ہیں وہ ایسی ہیں جو برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، تو ان کی کثرت وہ بھی ایک قرب قیامت کی علامت کے طور پہ ان کو ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے اس کا کہ قیامت اصل میں نام ہے تخریب کائنات کا، اس تخریب عالم کا. تو یعنی بجائے اس میں وہ ہمارے لیے تنبیہ یہ ہے کہ اس تخریب کا حصہ بننے کے بجائے تمہیں تعمیر کا حصہ بننا چاہیے، تعمیر عالم کا حصہ بننا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ علم کی ایک فضیلت بھی ہے کہ علم کا اٹھ جانا یہ کائنات کی، اس عالم کی بربادی ہے، اور علم کا رہنا یہ تعمیر عالم. تو اس لحاظ سے اس کے جو تعمیری اجزاء ہیں ان میں سے ایک علم کا وقوع ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، رکے رہنا چاہیے. دوسری حدیث کے اندر یہ جو ذکر ہے کہ خواتین کی کثرت ہو جائے گی، اس کے ضمن میں بعض محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یعنی قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے ہوں گے، باہم لڑائیاں ہوں گی. تو میدان جنگ میں ظاہر ہے زیادہ تر تو مرد یہ قتال کرتے ہیں، تو ان جنگوں کے اندر مرد وہ کام آئیں گے اور ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی اور خواتین کی تعداد یوں بڑھ جائے گی. یا ممکن ہے کہ ویسے ہی خواتین کا جو ہے وہ برتھ ریٹ وہ بڑھ جائے قرب قیامت میں، اور یوں خواتین کی تعداد زیادہ ہو جائے. اس حدیث میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان میں ایک ہے اشراط الساعہ. یہ اشراط یہ شرط کی جمع ہے، یعنی را کے زبر کے ساتھ علامت کو کہا جاتا ہے. یہ وہ نہیں ہے یعنی جو ہم اردو میں جسے شرط کہتے ہیں، وہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کی جمع شروط آتی ہے. تو اشراط یہ شرط کی جمع ہے. آگے یہ جو پورا بیان کیا گیا ہے نا، این یرفع العلم وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اوپر ان جو ہے وہ مصدریہ ہے، اور یہ ایک اس کو اسم کی تعویل میں کر دے، مصدر کی تعویل میں کر کے یہ ایک گویا ایک اسم بن جاتا ہے کہ یعنی رفع العلم. تو یہ جو پیچھے آیا ہے نا ان من اشراط الساعہ، تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ ان یرفع سے لے کے آخر تک یہ تمام کا تمام جو ہے وہ محلن یہ منصوب ہے، کیونکہ ان کا اسم ہے. تو ان نے اس کو مصدر کی تعبیر میں کر دیا، اس کو ان مصدریہ کہا جاتا ہے. لأحدثنکم، یہ جو انداز ہوتا ہے کہ لام تاکید بھی داخل ہے اور نون تاکید بھی داخل ہے، یہ انداز عام طور پہ بہت زیادہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اسی لیے عربی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں قسم محذوف ہے، اور یہ جو ہے یہ جواب قسم کے طور پہ آیا ہے. تو بسا اوقات جو ہے وہ اختصار پیدا کرنے کے لیے وہ قسم کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور جس بات پر قسم اٹھائی جاتی ہے اس کو اس انداز سے تعبیر کر دیا جاتا ہے لأحدثنکم. مطلب یہی ہے کہ واللہ لأحدثنکم، بخدا میں تمہیں ایک ایسی بات بیان کروں گا. تو یہ عام تعبیر کا انداز نہیں ہوتا عربی میں، یعنی قسم کے طور پہ جب کسی چیز کا ذکر کرنا ہو تو پھر یوں ذکر کیا جاتا ہے. القیم، یہ قام یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو لفظی معنی تو ہے کھڑے ہونا، لیکن اس کے بہت سے معانی ہیں. وہ قام بھی امری ہی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کسی معاملے کو سر انجام دینا، کسی چیز کی نگرانی کرنا وغیرہ. تو قیوم، اسی سے قیوم کے وزن پہ یعنی فیعل کے وزن پہ یہ صفت مشبہ ہے، یعنی کسی چیز کو سر انجام دینے والا، نگران.
سرپرست، کفیل، ذمہ دار وغیرہ اسی سے. تو قیم کہتے ہیں وہ ذمہ دار کو. عربی میں وہ جو ہے نا ابن قیم الجوزیہ، وہ بھی ان کے والد صاحب اصل میں وہ ایک مدرسے کے الجوزیہ مدرسے کے وارڈن تھے، یعنی وہاں اس کے نگران تھے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوزیہ مدرسے کے قیم کے بیٹے، ابن قیم الجوزیہ یا ابن القیم. تو قیم کا یہ مطلب ہوتا ہے. چلیے آگے یہ باب ہے، باب فضل العلم، علم کی فضیلت کے حوالے سے، یا فضل بمانا ہے زائد چیز، زائد علم. تو اس معنی میں بھی، کیونکہ حدیث میں اصل میں فضل کا لفظ یہاں پہ اس کے ذیل میں آ رہا ہے، تو یہ حدیث جو ہے وہ ان دونوں معانی پہ پوری اترتی، اس لیے باب کا بھی ترجمہ دونوں طرح سے کرنے کی گنجائش ہے، زائد علم یا علم کی فضیلت کے حوالے سے یہ باب. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بین انا نائم اتیت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دری اثنا کہ میں سو رہا تھا، مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میرے پاس لایا گیا، مجھے پیش کیا گیا. میں نے پیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ سیرابی وہ میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، یعنی اتنا زیادہ پیا کہ اب وہ اس قدر میں سیر ہو گیا کہ وہ جو اس کے اثرات ہیں وہ میرے ناخنوں سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں. تو پھر میں نے وہ اپنا بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو دے دیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی آپ نے کیا تعبیر فرمائی؟ تو یعنی اس کی تعبیر اس خواب کی کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا علم. تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ علم کی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم کی بھی ایک فضیلت ہے کہ وہ اسے یعنی اس کی کئی جہتیں ہیں اس فضیلت جو اس حدیث کے مضمون سے ظاہر ہوتی ہے. اس کی مثلا ایک جہت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں اسے دودھ کے یعنی دودھ کے طور پہ اس کو دیکھا. تو دودھ ایک جیسے ایک جسمانی بالیدگی کی ایک بہرحال ایک اہم غذا ہے، اور یہ جسم کو توانا رکھتا ہے اس کی طاقت کے لیے. تو اسی طرح جو ہے علم وہ بھی ایک روحانی بالیدگی کے لیے وہ ایک زبردست غذا ہے. اور اسی طرح دودھ جو ہے وہ جیسے ایک بچے سے لے کے وہ بوڑھے تک ہر عمر کے لیے، ہر فرد کے لیے جو ہے وہ ایک مفید غذا ہے. اور بالکل اسی طرح علم جو ہے یہ بھی ہر ایک کے لیے ضرورت ہے، بچے سے لے کے بوڑھے تک. یہ جو مشہور محاورہ ہے کہ من المہد الی اللحد، تو اس لحاظ سے بھی اس کو دودھ کے ساتھ بڑی ایک گہری. تو جو سب سے عمدہ جو غذا تھی اس کے ساتھ علم کو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بھی ایک ایسی ہی نعمت ہے جو سب سے عمدہ ترین، جو یعنی ایسی نعمتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بلکہ دعائیں بھی دونوں کی ایک ہی جیسی ہیں. دودھ پینے کے بعد ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر نعمت دے دے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہی نعمت مجھے بڑھا دے، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. اور علم کے حوالے سے بھی اسی طرح کی دعا ہے، ربی زدنی علما. یہ نہیں کہ علم سے بہتر کوئی مجھے چیز دے دے، بلکہ علم ہی میرا بڑھا دے. فضیلت کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ آپ کو اس چیز کا یعنی علم کے ساتھ ایسا اشتیاق
کہ آپ اس کے حصول کے لیے اس حد تک جائیں کہ آپ کے پوروں سے بھی جو ہے وہ اس کا یعنی حصول علم کے اندر اس حد تک جو ہے وہ مبالغہ، یہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پسندیدہ چیز کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس سے علم کی ایک فضیلت کا بہرحال اظہار ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث کے اندر ایک اور خواب کے ذریعے سے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ وہ آپ نے ایک لمبی قمیض جو ہے وہ پہنی، تو اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں اس طرح کی حدیث تھی کہ لوگ اس طرح مختلف کپڑوں میں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض سب سے لمبی ہے۔ تو یہ بہرحال ان کی فضیلت میں اس طرح کی مختلف احادیث ہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر یہ جو لفظ آتا ہے اتیت، یہ اصل میں عطا یاتی جو معروف کا صیغہ ہے اسی سے یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اتیت مجہول میں وہ معنی بیان نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ لازمی ہے، لازمی فعل ہے، تو اس لیے پھر با تادیہ کے ذریعے سے اس کو متعدی بنایا گیا، اور اتیتو بقدح یعنی جس پر یہ با داخل ہوگی اس چیز کو لایا گیا، اتیت متکلم کا صیغہ ہے یعنی میرے پاس لایا گیا۔ با کے مختلف معانی میں سے ایک یعنی تعدیہ بھی ہے، یہ لازمی کو متعدی بنا دیتا ہے۔ پہلے بھی اس کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔ لبن دودھ کو کہا جاتا ہے، اور جو اصل میں یعنی عربی کے میں اس کے لیے یہی لفظ قرآن پاک میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، لبنًا سائغا للشاربین۔ تو آج کل کے البتہ عربی میں لبن سے مراد لسی لی جاتی ہے، اور دودھ کے لیے حلیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال اصل عربی میں اس سے مراد دودھ۔ لا آرا رؤیت یہ علم کے معنی میں بھی ہوتی ہے اور بصارت کے معنی میں بھی، یعنی لا آرا میں دیکھتا ہوں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یعنی رؤیت بمعنی علم، کہ اس کو میں یوں جانتا ہوں، جیسے ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں نا علم تارا، کیا آپ نے دیکھا، یعنی آپ کا اس بارے میں کیا آپ کو علم ہے، ٹھیک ہے، تو رؤیت بمعنی علم بھی ہے۔ اگر یہ رؤیت بمعنی علم ہو تو اسے افعال قلوب میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے پڑھے ہوں گے افعال قلوب، یعنی ایسے افعال جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، جن کا تعلق قلب سے ہے، یعنی جاننا، گمان کرنا، باطن سے، ٹھیک ہے، ان کا ان ظاہری حواس سے نہیں بلکہ وہ باطن سے ان کا تعلق ہے۔ تو جیسے مثلا میں نے فلاں شخص کو عالم سمجھا، گمان کیا، جانا، تو یہ آپ دو مفعول اس کے لیے آئیں گے، اور وہ دونوں مفعول ان کا آپس میں تعلق در حقیقت وہ مبتدا خبر کا ہوگا معنوی لحاظ سے، کہ گویا آپ نے ایک شخص کو مثلا زید کو عالم جانا، تو اگر آپ ان زید اور عالم ان دونوں کو جوڑیں تو وہ مبتدا اور خبر بن سکتے ہیں، یعنی زید عالم ہے، تو لآرا کے یہاں پہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ الرج یہ راویہ یروا، سامیہ یسما اسے مصدر بھی ہے، مصدر بھی بن سکتا ہے، اور اسم کے طور پہ بھی، یعنی جیسے حاصل مصدر ہوتا ہے اس طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر اسم ہو تو اس کو ریج پڑھنا چاہیے، اور اگر مصدر ہو تو پھر رج بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی را کے فتح کے ساتھ بھی۔ سیر ہونا یا سیرابی دونوں معنی یوں بنیں گے۔ یخرج فی اظفاری، اس کی جو ترکیب ہے وہ لآرا کے ان دونوں معانی کے اوپر موقوف ہے کہ آپ اس سے مراد کون سا معنی لیتے ہیں۔ اگر تو لآرا کا معنی آپ رؤیت بمعنی بصارت لیتے ہوں تو اس کا ظاہر ہے کہ پھر ایک ہی مفعول ہوگا، آپ نے کسی چیز کو دیکھا، بس بات ختم۔ تو آپ پھر اس کا معنی یہ کریں گے کہ میں دیکھتا ہوں سیرابی کو،
آگے پھر وہ سیرابی، وہ اس کو آپ ذوالحال بنائیں گے، اور یخرج فی اظفاری، اس کو حال بنائیں گے اس حال میں کہ وہ میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ اچھا ہاں، اس کے ضمن میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ فی یہاں پہ من کے معنی میں ہے، تو یہ آتا رہتا ہے، یعنی فی کبھی اعلیٰ کے معنی میں، کبھی من کے معنی میں، تو یہاں یعنی ناخنوں سے وہ نکل رہی ہے۔ اور اگر آپ آرا کو افعال قلوب کے طور پہ آپ علم کے معنی میں استعمال کریں کہ آ، میں سیرابی کو اس شکل میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ یخرجو دیکھنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ میں پا رہا ہوں، یعنی میں اس کو یوں جانتا ہوں، تو یہ پھر اس صورت میں یہ دو مفعول یہ چاہے گا یہ لفظ، تو الریش یہ پہلا، اور یخرج فی اسفاری یہ قائم مقام دوسرے مفعول کے یہ بن سکتا ہے۔ تو یہ موقوف ہے کہ آپ لا ارا اس کو کس طور پہ آپ لیتے ہیں۔ چلیے حدیث اگلی دیکھیے جی، باب کا عنوان ہے باب الفتیا وهو واقف علی الدابۃ وغیرها۔ فتیا کہتے ہیں فتوے کو، جو کسی مفتی سے کوئی سوال کیا جائے اور اس کا وہ شدید طور پہ جو جواب دیتا ہے، اس کو فتیا یا فتویٰ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو فتویٰ دینا، جبکہ وہ کھڑا ہو، یعنی مفتی سواری پہ جبکہ سوار ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ یعنی ویسے ہی کھڑا ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی نشست پہ وہ وہاں پہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں اور آپ ان سے پوچھیں، بلکہ ایسا بھی ہے کہ چلتے ہوئے یا وہ سواری پہ سوار ہیں یا وہ کھڑے ہیں، تو اس حالت میں بھی وہ اگر فتویٰ دینا چاہیں تو اس کی ہمیں سنت سے کیا مثال ملتی ہے، وہ نچلی حدیث کے اندر واضح ہے۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألون۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آپ مینا میں لوگوں کے لیے وقوف فرما تھے، یعنی آپ ٹھہرے ہوئے تھے یا آپ کھڑے تھے، تو لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا فجاءہ رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، کہ مجھے خیال نہیں رہا، میں نے سر منڈا لیا ہے ذبح کرنے سے پہلے، حالانکہ ذبح بعد میں کیا جاتا ہے، تو سر بعد میں منڈایا جاتا ہے، لیکن میں نے پہلے منڈا لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ذبح کر لو، ولا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو پھر دوسرا آیا، اس نے کہا لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، کہ میں نے قربانی کر لی ہے رمی کرنے سے پہلے، حالانکہ رمی پہلے ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارمی بلا حرج، کہ اب رمی کر لو اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا کہ وہ پہلے کر لی گئی ہے یا اسے مؤخر کر دیا گیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں، کچھ تو فقہی طور پہ، کچھ اس میں فقہا کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک ان کے ہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض فقہا کی دلیل جو ہے وہ یہ حدیث ہے کہ مناسک حج کے اندر ترتیب کا کیا حکم ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ یعنی یہ جو خاص طور پہ یہ جو تین چیزیں یہاں پہ جن کا ذکر آیا ہے، ان میں حلق یا قصر جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے، اور اس سے پہلے پھر قربانی ہے، پھر رمی ہے، تو کیا ان کی ترتیب ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں مختلف آراء ہیں فقہا کی۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں جو ہے وہ
جو حج اور عمرے کو دونوں کو ایک ہی سفر میں جمع کر رہا ہو اسے مناسک حج کی ان تینوں چیزوں میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی وہ قربانی کے بعد ہی حلق یا قصر کرے گا۔ تو بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، تو وہ استدلال کرتے ہیں اس طرح کی احادیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے بہت سے کیس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ پہلے کر لیے یا بعد میں کر لیے کوئی ایسا۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ پہلا چونکہ حج تھا لوگوں کا، تو یہاں حرج سے مراد ہے کہ کوئی ایسا آپ نے گناہ نہیں کیا کیونکہ ان کو علم نہیں تھا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے یہ مناسک لو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب مقرر کی ہے اس کے مطابق۔ قرآن پاک میں ہے نا مختلف جگہوں پہ ان کا مذہب، ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، تو قربانی کے بعد جو ہے وہ حلق کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو یہ ترتیب ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استثناء اس لیے دیا کہ ایک بڑی تعداد نے آپ کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ حج کیا تھا، تو آپ نے یہ ذرا تخفیف فرما دی، لیکن اور بہت سی احادیث میں دم کا ذکر ہے، تو اس لیے بعض صحابہ نے بھی اسی سے یہ مطلب سمجھا کہ اگر ان میں تقدیم و تاخیر ہو جائے ترتیب کے برعکس، تو بعض صورتوں میں دم دینا لازم ہے، یعنی وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے فدیے اپنا کفارے کے طور پہ۔ لیکن بہرحال جو اس حدیث میں اصل جس طرف تو امام بخاری جو توجہ دلا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار وہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، آپ سے مختلف باتیں پوچھی جا رہی ہیں اور آپ کھڑے کھڑے ان کا اسی طرح جواب دے رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز آپ نے یہ نوٹ کی کہ حدیث کے اندر جو ہے نا وہ سواری کا ذکر نہیں ہے، تو اوپر عنوان میں یہ ہے کہ سواری پر آپ کوئی اگر مفتی سوار ہو، تو اصل میں یہ بات چونکہ بہت واضح ہے اور اس حدیث کے اور دیگر طرق کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجۃ الوداع کے اندر آپ اونٹنی پہ سوار تھے، تو اس لحاظ سے یہاں اس کا ذکر نہیں بھی ہے، تو بہرحال وہ باب کے یہ مطابق ہی ہے اس کے۔ یہ اس حدیث کا مختصر سا تشریحی حوالے سے۔ آگے اس کے مفردات کو ذرا دیکھیے۔ وقف فی حجۃ الوداع، اسے ہم ان دونوں لفظوں میں دونوں طرح کی گنجائش ہے، حجہ کو آپ حجہ یا حجہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، حج کے معنی میں ہے، اور حجہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حج تھا 10 ہجری میں جو آپ نے فرمایا، اس کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام حجۃ الوداع ہے، اس کو وداع بھی کہا جا سکتا ہے اور بداع بھی کہا جا سکتا ہے۔ وداع ہو تو یہ مصدر ہے ودع یودع کا، باب مفعلہ کا۔ وداع ہو تو یہ اسم ہے، یعنی کسی کو رخصت کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو وداع یا وداع دونوں طرح کہا جا سکتا ہے۔ تو اصل میں یہ لفظ اس معنوی مناسبت سے لیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں یہ لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ شاید اس سال کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے نہ مل سکوں، تو یہ آپ کا ایک الوداعی حج تھا، اسی مناسبت سے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اذبح ولا حرج، یہ جو ہے ولا حرج، اصل میں یہ پورا جملہ یوں ہے لا حرج علیک، کہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ وہی لا نفی جنس کا ہے، حرج وہ اس کا یہ اسم ہے اور اس کی یعنی گویا خبر محذوف ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے وہ بات واضح ہو تو اس کو محذوف کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے جی، من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس،
کہ یہ باب ہے کہ جو کسی فتوے کا جواب دے یا سوال کا جواب دے ہاتھ یا سر کے اشارے سے، اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو، یعنی یہ وہی قیامت کی علامات کا یہاں پہ ذکر ہے، تو علم کو اٹھا لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، علم کو قبض کر لیا جائے گا، اور جہالت ظاہر ہونے لگے گی اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج بڑھ جائے گا. تو باقی تو تقریباً الفاظ واضح ہیں حرج کے، اور بہت سے معانی تھے، لیکن یہاں کس معنی میں یہ بات آئی ہے، صحابہ نے یہ پوچھ لیا کہ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں اپنے ہاتھ سے، یعنی فحرفہا، اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا، گویا آپ نے آپ قتل کو مراد لے رہے تھے، یریدو ارادہ کر رہے تھے قتل کا. یہاں یہ جو فرمایا نا فقال ہاکذا بیدہ، یہاں قول جو ہے وہ در حقیقت عمل کے معنی میں ہے. مقصد ہے کہ آپ نے یہ فرمایا نہیں، بلکہ ایسا یہ عمل فرمایا آپ نے. تو اصل میں آپ نے اپنے جیسے تلوار کا اشارہ کیا جاتا ہے، ایسے ٹیڑھا کر کے ہاتھ کو اوپر سے ٹیڑھا ایسے پیچھے کو لایا جائے، جیسے تو کہ تلوار کی ضرب ہوتی ہے، اس طرح آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عام ہو جائے. تو اس حدیث میں بھی اصل مضمون تو اس کا اور ہے، لیکن امام بخاری جو استدلال فرما رہے ہیں وہ یہی کہ سوال کا جواب جو ہے وہ اشارے سے بھی دیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی کوئی نامناسب بات نہیں ہے، بلکہ سنت سے اس طرح ثابت ہے. آپ نے بہت سی اور چیزوں میں، یا اسی طرح یہ جو پچھلی حدیث ہے اس کی بھی بعض روایات میں، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، لیکن وہ چونکہ ریپیٹ ہو رہی تھی اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا. اس میں بھی بعض جگہوں پہ آپ نے ولا حرج جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے ہی آپ نے فرمایا، نہیں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، ابھی رمی کر دو، ابھی ذبح کر دو وغیرہ. تو ہاتھ یا اس کے سر کے اشارے سے وہ جواب دیا جا سکتا ہے. حرج اصل میں فتنے اور اختلاط وغیرہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے وہ حدیث کے اندر واضح کر دی گئی ہے کہ قتل مراد ہے، قتل بہت زیادہ عام ہو جائے گا. یہ میں نے عرض کر دی ہے کہ فقال ہاکذا بیدہ فحرفہا، یہ قول بمعنی عمل کے ہے کہ آپ نے یوں کر کے دکھایا، یہ فرمایا نہیں. یہ ہاکذا بیدہ یہ ایک راوی کی تعبیر ہے جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو واضح کر رہی ہے، فعل کو. فحرفہا، یہ حرفہا یہ تحریف مالے کو کہتے ہیں، ٹیڑھا کرنا. تو آپ نے یعنی اپنے ہاتھ کو یوں ٹیڑھا کر کے اس کی وضاحت کی. یہ باب جو تھا نا کہ ہاتھ یا سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے تو بات وہ پچھلی حدیث کے اندر آ گیا، سر کے اشارے کا ذکر جو ہے وہ اس حدیث کے اندر آ رہا ہے. ایک طویل نسبتاً حدیث ہے، یہ دیکھیے ذرا، یہ متن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا میں ترجمہ کرتا جاؤں گا. عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما قالت اتیت عائشہ وہی تصلی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ یعنی ان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں عائشہ کے پاس آئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں حاضر ہوئی، تو وہ نماز پڑھ رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ ما شأن الناس، یہ لوگوں کی کیا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟
یعنی سب جو ہے وہ حیرت و استعجاب میں ہیں یا خاص ان کی، یعنی لوگوں کی کیا حالت ہے. تو انہوں نے اس کا سبب پوچھا. تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. تو وہ سورج گرہن تھا. تو حضرت عائشہ کا مقصد یہی تھا کہ سورج گرہن ہے اس لیے لوگوں کی یہ حالت ہے. تو ساتھ ہی جو ہے فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کسوف، اس کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی بطور جو ہے وہ استعجاب کے. تو سبحان اللہ یہ فرمایا. اچھا قلت آیتن، تو میں نے کہا کہ کیا یہ کوئی نشانی ہے، یعنی کسی آزمائش کی یا اللہ کے عذاب کی. تو حضرت عائشہ نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا، یعنی ای نعم، کہ ہاں ہاں جی یہ نشانی ہی ہے، سورج گرہن ہو جانا یہ اللہ کی نشانی ہے. تو میں بھی پھر کھڑی ہو گئی نماز کے لیے. یا حتی علان الغش، یہاں تک کہ مجھ پہ غشی طاری ہو گئی، غشی چھا گئی، یعنی بے ہوشی کی کیفیت. فجعلت اصب على رأس الماء، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. تو یعنی آگے جو ہے وہ یعنی یہ بات ختم ہوگی کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نماز پڑھائی، اور نماز کے سے فارغ ہونے کے بعد جو آپ نے خطبہ دیا، تو اس کی آگے اس میں اس خطبے کا ایک حصہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی و اسنا علیہ، اور اس پر ثنا، یعنی بامحاورہ معنی ہم کر لیتے ہیں حمد و ثنا کی، لیکن یہ دونوں لفظوں میں حمید اللہ یہ بغیر اس کے استعمال ہوتا ہے صلے کے، اور اسنا کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ صلہ ہے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، کہ کوئی چیز جسے مجھے نہیں دکھایا گیا تھا، کوئی بھی چیز جسے مجھے نہیں دکھایا گیا تھا. اریتو یہ مجہول کا صیغہ، یعنی لم اکن، کہ جسے مجھے ابھی تک نہیں دکھایا گیا تھا، مگر یہ کہ میں نے اسے اپنے اس مقام میں دیکھ لیا ہے. یعنی جو چیز ابھی تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھی وہ میں نے اس کیفیت میں اپنی اس جگہ کھڑے کھڑے ان کو دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت بھی اور جہنم بھی. پھر مجھ پہ میری طرف وحی کی گئی. آگے وہ وحی کیا کی گئی اس کا حصہ آگے ہے کہ انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریب من فتنة المسیح الدجال، کہ تمہیں اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا مسیح دجال کے فتنے کے کی طرح یا اس کے قریب قریب. یعنی راوی نے یہاں پہ مثل کا لفظ فرمایا یا قریب کا لفظ، وہ اس میں ان کو شک ہے جو آگے بیان کرنے والے ہیں. یہ حدیث نہیں بلکہ حضرت اسما نے یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا فرمایا، کیونکہ بخاری شریف کی جو تفصیلی روایت ہے نا اس میں یہ ہے کہ حضرت اسما نے کون سا لفظ استعمال کیا، وہ ان سے آگے روایت کرنے والے جو ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ ایگزیکٹ کیا لفظ تھا. تو یقال، کہا جائے گا، یعنی قبر میں کس طرح آزمائش ہوگی، کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے لائی جائے گی اور پھر پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے، یعنی تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو جو مومن اویل موقن یا یقین رکھنے والا، یعنی یہاں پہ بھی وہ راوی کے الفاظ ایگزیکٹ کون سے تھے اس میں آگے جو بیان کرنے والے ہیں ان کو شک ہے، کہ جو مومن ہوگا یا موقن ہوگا وہ کہے گا یہ محمد ہیں، وہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات والہدی، جو ہمارے پاس
واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، تو ہم نے آپ کی بات مانی اور آپ کی پیروی کی۔ ہوا محمد ثلاثن، یعنی یہ 3 مرتبہ یہ وہ کہے گا، تو پھر اسے کہا جائے گا نم صالحن، آپ میٹھی نیند اچھے طریقے سے سو جاؤ، مزیدار نیند جو ہے وہ ہم نے جان لیا ہے کہ ان کنت لموقنا بی، آپ ان پر ایمان لانے والے تھے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور جو منافق ہوگا، یا راوی نے مطلب مرتاب کا لفظ استعمال کیا، مرتاب کا مطلب جو شک میں ہے، منافق یا مرتاب ایک ہی معنی، تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو سنا جو کچھ کہہ رہے تھے تو میں نے بھی کہہ دیا، یقولون شیئا فقلتہ، میں نے بھی پھر کہہ دیا۔ اس حدیث میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی گئی، بہت سی باتیں وہ معلوم ہو رہی ہیں اس کے، مثال کے طور پہ اس کے مضامین میں یہ بھی ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ برحق ہے، اور اسی طرح قبر کی جو آزمائشیں ہیں ان میں سے ایک منکر نکیر کے کا یہ سوال بھی ہے جس کا یہاں پہ اس حدیث کے اندر ذکر آیا، اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے، اور اس وقت جو پڑھی جانے والی نماز ہے اس کا بھی یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح اور بہت سے مضامین ہیں، لیکن اصل جو جس سے یہ اس روایت کو یہاں پہ جو لایا گیا ہے، جو اسے استدلال مقصود ہے، وہ یہی ہے حضرت عائشہ کا جو اشارہ، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ کوئی نشانی ہے یہ سورج گرہن، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کے ذریعے سے اشارہ فرمایا کہ جی یہ نشانی ہے، تو مفتی ہے جو کسی اشارے کے ذریعے سے بھی وہ جواب دے سکتا ہے کسی سوال کا، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر مختلف جو الفاظ آئے ہیں، بعض نئی تعبیریں ہیں۔ سبحان اللہ یہ بڑا معروف کلمہ ہے، اس میں یہ سبحان کیا چیز ہے، یعنی یہ لفظ کون سا ہے، اس کے بارے میں جو زیادہ راجح بات وہ یہی لگتی ہے کہ یہ عالم ہے مصدری معنی میں، لیکن یہ تسبیح تو مصدر ہے ہی، سبح یسبح اس کا مصدر ہے، تو یہ اس تسبیح کا علم ہے، یعنی نام ہے، جیسے مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے عثمان یہ نام ہے، علم ہے کسی شخص کا، تو یہ تسبیح کا علم ہے، اور اصل میں یہ سبح کہتے ہیں دور ہونے کو، دور کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب سے دور کرنا، پاک صاف یعنی کرنا، یا تنزیہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ تسبیح کے ذریعے سے ہم یہ عمل کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت محبوب ہے۔ تو سبحان اللہ یہ منصوب اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی پیچھے جیسا بھی سیگا ہو، اگر کسی کو یہ کہہ رہا ہے تو یسبح اللہ سبحانہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تو مفعول مطلق جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تسبیح کر رہے ہیں تو سبحان اللہ کا مطلب ہے اسبح سبحان اللہ، تو مفعول مطلق کے طور پہ استعمال اس کو کیا جاتا ہے۔ آگے جو پوچھا گیا آیا، اور آگے ایک سوالیہ نشان ہے، تو ایسا عربی میں ایسا کر لیا جائے، بلکہ ہر زبان کے اندر ہم اپنے انداز کے ذریعے سے اس میں ایک اس سوال پیدا کرتے ہیں، وہ پوری ترکیب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو انداز ہے وہ اسے سوال بنا دیتا ہے کہ آپ کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اسی وہ اگر ویسے ہم نے وہ ٹیکنیکلی وہ دیکھنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ استفہام یہاں پہ محذوف ہے، یعنی آیا کہ کیا کوئی یہ نشانی ہے، اس کے جواب میں پھر حضرت عائشہ نے
اپنا سر مبارک جو ہے وہ ہلایا. علان الغش، اعلیٰ یا علو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر غلبہ پا لینا، غالب آ جانا. تو بلند ہونا. تو غش یہ ایک معروف کیفیت ہے، اس میں جو ہے وہ حواس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو وقتی طور پہ ایک اعصابی جہاں سے بندہ جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے. تو وہ اعلان الغش، تو غشی مجھ پہ، یہ کیفیت مجھ پہ چھا گئی، غالب آ گئی، یعنی طاری ہو گئی، یہ مطلب. جعلت اصب على رأس الماء، یہ اصب اصل میں یہاں تو یہ فعل ہے. تو جعلت جو شروع میں لایا گیا ہے یہ ایک یعنی پرنسپل ورب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ اس کے لیے ایک ہیلپنگ ورب ہے. تو ایسا کچھ افعال ایسے ہیں جن کو ہم ہیلپنگ ورب کے طور پہ عربی میں استعمال کرتے ہیں. وہ افعال شروع ہیں، یعنی جیسے افعال ناقصہ ہیلپنگ ورب ہیں، اسی طرح افعال شروع، یعنی وہ اگر آئیں تو ان سے یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اس فعل کو کرنے لگے. جیسے انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں نا آئی ایم گوئنگ ٹو، کہ میں یہ کام کرنے لگا، آگے پھر آپ کوئی فعل کا ذکر کر دیتے ہیں. تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. تو جعلت اصب، اصبو کا معنی ویسے ڈالنا، ڈھیلنا، لیکن میں یہ ڈالنے لگی. یہ ایک آپ نے اس کو ایک افعال شروع کے ذریعے سے یہ معنی پیدا کریں. تو جعل، طفقہ، بدأ وغیرہ اس طرح کے کچھ افعال ہیں. نم صالحا، نم کے اندر جو ایک مخاطب کی ضمیر مستتر ہے، نم آپ سو جائیں، اسی سے یہ ایک آگے حال ہے، وہ ذو الحال ہے، وہ صالحا حال ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سو جائیں، یعنی میٹھی نیند، مزے کی نیند آپ سو جائیں. ان کنت لموقنا بی، یہ ان جو ہے نا وہ اننا ہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اننا کا اصل میں یوں ہے کہ یہ تعبیر یوں تھی کہ اننا کا کنت لموقنا بی. تو اننا ایسا ہو جاتا ہے عربی میں، اننا کو، اننا مشدد کو مخفف بھی استعمال کر لیتے ہیں، ان کنت. لیکن وہ ان جو ہے نا وہ مختلف معانی کے لیے آتا ہے. مثلا ان ایک شرطیہ بھی ہوتا ہے، شرط کا معنی جو دیتا ہے. اسی طرح ایک ان ہوتا ہے نافیہ، نفی کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا ان کل نفس، کیسے ہوتا ہے لما علیہ حافظ، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس پہ کوئی مراقب ہے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا ہے، حافظ ہے. تو اسی طرح ان یہ مخفف بھی استعمال ہوتا ہے. تو کہاں کون سا ان، وہ اس میں فرق رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسلوب میں، کلام کے اسلوب میں کچھ تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی قرینہ ایسا رکھ دیا جاتا ہے. تو جہاں پہ ان مشدد جو ہے وہ اس کی تخفیف کی جائے گی، آگے اس کی جو خبر ہوگی یا آگے جس پہ وہ داخل ہوگا، اس میں لام بطور تاکید کے استعمال ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیچھے ان تحقیقیہ ہی ہے. تو ان کنت لموقنا، تو لموقنا اس پہ نصب تو اس لیے آئی ہے نا کہ یہ کانا کی خبر ہے، لیکن یہ ہے کہ لام اس لیے داخل ہے کہ پتہ چلانے کے لیے کہ وہ ان نافیہ نہیں ہے پیچھے، بلکہ وہ ان کی ایک تخفیف شدہ جو تخفیف کردہ جو ہے وہ شکل ہے. یہ ہے جی آج کا درس. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ.